ضرورت جو ہے وہ انسان کو کیوں ہے، اس کو مختلف حوالوں سے ڈسکس کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ مہدویت کا نظریہ کب سے ہے، یہ ہمارے وجود میں کب سے آیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہ نستعین انہ خیر ناصر و معین، صلی اللہ علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المکرمین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی و ارواح العالمین بتراب مقدمہ الفدا۔ تمام ناظرین کو اور بالاخص امام زمانہ عجل اللہ فرج و شریف کی ولادت تمام معصومین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خداوند منان ہمیں ان عظیم گھڑیوں سے، لمحوں سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ نظریہ مہدویت یا یہ عقیدہ مہدویت کب سے شروع ہوا، اس پر اگر انسان روایات پر اور قرآن کریم کی آیات پر اگر نگاہ ڈالے تو واضح ہے کہ یہ نظریہ قرآنی ہے، یہ نظریہ سنت ہے، یہ نظریہ حدیث ہے۔ کوئی اس صدی میں یا ریسنٹلی کوئی کسی عالم کا نظریہ ایجاد شدہ نہیں ہے، بلکہ یہ نظریہ قرآنی ہے اور یہ وحیانی نظریہ ہے، خدائی نظریہ ہے، الہی نظریہ ہے، نبوی نظریہ ہے، علوی نظریہ ہے۔ یہ شروع سے ہی نظریہ ہے، اور خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہی امام زمانہ اور مہدویت کے بارے میں گفتگو ہوتی رہی ہے۔ ایک روایت نہیں ہے، کئی روایات موجود ہیں، بلکہ میں علمی اصطلاح میں اگر میں بیان کروں تو حد تواتر تک متواتر روایات موجود ہیں کہ امام زمانہ عجل اللہ فرج و شریف کوئی مہدی آئے گا جو اس کائنات کو ظلم اور ستم سے نجات دے کر اس کائنات کو عدل سے بھر دے گا۔ یہ نہ فقط شیعہ کتب میں بلکہ اہل سنت کی کتب میں یہ موجود ہے۔ یہ نظریہ فقط دین اسلام میں نہیں، اگر آپ دوسرے ادیان میں بھی دیکھیں گے یہ نظریہ مہدویت پایا جاتا ہے، تھوڑے فرق کے ساتھ، اختلاف کے ساتھ۔ کوئی شخصیت میں اختلاف کرتا ہے، کوئی یہ کہتا ہے کہ مولا کی ولادت ہو چکی ہے، کچھ کہتے ہیں کہ ولادت ہوگی، لیکن اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ اس دین کو وہ غلبہ حاصل ہونا ہے، وہ بین المللی پوری کائنات پر غلبہ ہوگا۔ وہ غلبہ ایک ایسی شخصیت سے ہوگا، وہ شخصیت جو غلبہ قائم کرے گی، جس کی ابتدا رسول خدا سے ہوئی اور انتہا امام زمانہ تک ہوگی۔ ہم ختم نبوت کے قائل ہیں، ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن امامت کا سلسلہ جب تک یہ کائنات ہے، قائم ہے، باقی رہے گا۔ لولا الحج لساخت الارض باہلہا، اگر حجت نہ ہو، امام نہ ہو، مہدی نہ ہو تو یہ زمین اپنے رہنے والوں کو نگل لے۔ ختم نبوت کے ضرور قائل ہیں، لیکن امامت کا سلسلہ چل رہا ہے۔ وہ دین جو کامل ہو چکا تھا اس کی حفاظت کے لیے خدا نے ایک محافظ رکھا ہے، ہر دور میں ہر ملت کے لیے، ہر قوم کے لیے ایک محافظ ہے۔ اس محافظ کا ہونا ضروری ہے، جس کو ہم حجت خدا کہتے ہیں، جس کو ہم ہادی کہتے ہیں، اس دور میں اس کو ہم مہدی کہتے ہیں۔ اگر مہدی نہ ہو، امام زمانہ نہ ہو تو اس زمین کے رہنے والے ختم ہو جائیں، یہ کائنات کا کوئی ذرہ نہ رہے۔ مولا کا وجود ہے، اسی وجود کی وجہ سے یہ کائنات باقی ہے۔ وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ، اس کے وجود سے ہی، مولا کے وجود سے ہی یہ آسمان بھی باقی ہے، زمین بھی باقی ہے، انسانیت بھی باقی ہے، یہ نفس بھی باقی ہے، سب کچھ باقی ہے۔ تو وجود امام زمانہ اور وہی حجت خدا ہے۔ اور یہ رسول خدا کے دور میں کئی روایات پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں کہ مولا
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو الحجاف نام سے ایک شخص ہے جو روایت کرتا ہے کہ رسول خدا نے 3 دفعہ فرمایا، آپ کو میں بشارت دیتا ہوں، آپ کو میں خوشخبری دیتا ہوں، آپ کو بشارت ہو، آپ کو میں خوشخبری دیتا ہوں، یلی امتی رجل من اہل بیتی یقال له المہدی، کہ میری امت میں میرے بعد مہدی آئے گا، اس کا نام مہدی ہوگا۔ یہ کئی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ میں آپ کو بشارت دیتا ہوں کہ مہدی آئے گا، یخرج علی حین اختلاف من الناس، جب لوگوں میں اختلاف ہوگا، زلزال شدید، زلزلے شدید آئیں گے، یملأ الارض قسطا وعدلا، وہ آنے والا جب آئے گا اس کائنات کو عدل سے بھر دے گا، کما ملئت ظلم و جورا، عدل کو ایسے بھر دے گا جیسے وہ ظلم سے بھری ہوئی ہوگی، لیکن مہدی جب آئے گا عدالت سے اس زمین کو بھر دے گا، یملأ قلوب عبادہ ویسعہم عدلہ، اس کے جو چاہنے والے ہوں گے، اللہ کے جو عبد ہوں گے، ان کے دلوں کو ظہور کے ساتھ منور کر دے گا۔ یہ مولا امام زمانہ اجل فرج شریف کا ذکر کہاں ہو رہا ہے؟ بے زبان رسول خدا، یعنی رسول خدا کے دور میں مہدویت کی خبریں چل رہی ہیں، مہدی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، روحی و ارواح العالمین لتراب مقتم الفدا۔ بس نتیجہ یہ ہوا کہ مہدویت، عقیدہ قرآنی ہے، عقیدہ مہدویت عقیدہ سنتی ہے، عقیدہ مہدویت عقیدہ نبوی ہے۔ یہ رسول خدا اس چیز کو مانتے تھے تب انہوں نے بیان کیا، رسول خدا اس چیز کا عقیدہ رکھتے تھے تب انہوں نے بیان کیا۔ اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا عقیدہ نہ رکھتے، یہ نظریہ نہ رکھتے کہ میرے بعد میری نسل سے، میری امت میں ایک شخص آئے گا جو اس کائنات کو عدل سے بھر دے گا، تو مولا بیان کیوں کرتے؟ یعنی ان کی زبان زبان وحی ہے، وہ خدا کے کلام، ان کا کلام الہی ہے، خدا کی وحی کے بغیر وہ بیان نہیں کرتے، کلام نہیں کرتے، یعنی درواقع خدا بیان کر رہا ہے کہ یہ مہدی آئے گا، اس کی ضرورت آپ کو پڑے گی۔ اگر آپ کو اس کائنات میں، اس دنیا میں آسائش چاہیے، عدل چاہیے، قسط چاہیے، قسط اور عدالت برپا کرنا چاہتے ہیں، تو ایک مہدی کا آنا ضروری ہے، جس کا نام وہی نام ہوگا جو رسول خدا کا نام ہے، وہ نسل جناب فاطمہ زہرا سے ہوگا سلام اللہ علیہا۔ تو جب آئے گا اس ظلم کو ختم کر دے گا، دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے گا۔ یہ سب کا نظریہ ہے۔ ہم کہتے ہیں وہ نسل فاطمہ سے ہے، ہم کہتے ہیں وہ نسل علی سے ہے، ہم کہتے ہیں وہ نسل صادق سے ہے، ہم کہتے ہیں کہ وہ نسل امام حسین سے ہے۔ اب جو افراد کہتے ہیں کہ یہ آپ کا نظریہ صحیح ہے یا غلط ہے، وہ دلیل کے ساتھ پیش کریں۔ ہم تو احادیث پیش کر رہے ہیں، قرآنی نظریہ بیان کر رہے ہیں۔ ایک یوم ندعو کل اناس بامامہم، وہ قیامت کے دن ہر شخص کو کل اناس بامامہم۔ اب دیکھیں آغا موسوی، ہم اس دور میں 2022 میں اگر زندگی کر رہے ہیں، ہم ناس ہیں یا نہیں؟ کوئی انسان اپنے آپ کو انسان نہ سمجھے، اس کے ساتھ ہماری گفتگو نہیں ہے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر شخص کو پکارا جائے گا اپنے امام کے نام سے۔ ہمارا امام تو موجود ہے، جو حجت الہی ہے، جس کے القاب، جن کا نام خود رسول خدا نے بتایا ہے۔ ہم ان کی رعیت میں ہیں، ہم ان کے غلام ہیں، ہم ان کے تابع ہیں، ہم ان کے مرید ہیں، کیونکہ رسول خدا نے کہا ہے کہ آپ ان کے مرید بنیں، آپ ان کے نوکر بنیں، آپ ان کے خادم بنیں، آپ ان کا انتظار کریں۔ یہ نظریہ پرانی ہے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، اناس میں یہ نہیں کہا گیا کہ مثلا شیعوں کا امام، سنیوں کا امام، فلاں کا امام، نہیں، جو بھی شخص ہے اس کا امام زمانہ ہے۔ اب ماننے سے یا نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، امام سب کا ہے۔ میں مانتا ہوں تو مجھے وہ ثمرہ ملے گا، وہ نتیجہ ملے گا۔ میں حجت خدا مانتا ہوں تو مجھے قیامت کے دن اس کا صلہ ملے گا۔ لیکن امام کا ہوتے ہوئے امام کو جو نہیں مانتا، اس کو سزا ملے گی، اس کو عذاب ملے گا، کیونکہ امام کو مانتا نہیں ہے۔ یہ نظریہ مہدویت ہے، اور رسول خدا کے دور میں تھا
اور یہ نظریہ اب تک باقی ہے بالدلائل، قرآنی دلائل کے ساتھ، احادیث دلائل کے ساتھ. مفصل میں بحث اس میں نہیں جانا چاہتا.